السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 66 سے لے کر 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں. وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ انہیں بس ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. جیسے وہ تم سے پہلے تھے، تم سے زور میں بڑھ کر تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بے ہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے. ان کے عمل اکارت گئے
اور دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کے الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، یہی ہے بڑی مراد پائی۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے۔ تفسیر۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے۔ جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں۔ اس کے تائب ہونے اور با اخلاص ایمان لانے سے محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی نہ کہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی، اس لیے انہیں توبہ و ایمان کی توفیق ملی، اور اپنے جرم پر قائم رہے اور تائب نہ ہوئے۔ وہ نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یعنی کفر معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا، یعنی ایمان و طاعت و تصدیق رسول سے، رائے خدا میں خرچ کرنے سے، اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی، اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا، لذت و شہوات دنیا کا، اور تم نے اتباع باطل اور تکذیب خدا و رسول اور مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے میں ان کی راہ اختیار کی۔ ان کفار کی طرح اے منافقین تم ٹوٹے میں ہو اور تمہارے عمل باطل ہیں۔ یعنی منافقوں کو گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا، جو طوفان سے ہلاک کی گئی، جو ہوا سے ہلاک کیے گئے، جو زلزلے سے ہلاک کیے گئے، جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو روز ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور زیر و زبر کر ڈالی گئیں، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقین کفار تم کر رہے ہو۔ ڈرو کہ انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کیے جاؤ، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کی سزا نہیں فرماتا، کہ کفر اور تکذیب انبیاء کر کے عذاب کے مستحق بنے، اور باہم دینی محبت و موالات رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور شریعت کا اتباع کرنے کا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی اور یاقوت سرخ اور زبر جد کے محل مومنین کو عطا ہوں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشہ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آج جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی جو مسلمانوں کا ذکر آخری آیات کے اندر آیا ہے کہ یہ نیکی کے کام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور برے کاموں سے روکنے کی جو ہے اس کے اندر ضرور منع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جو گزشتہ قوموں کا جو آج ہم نے تلاوت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، یہ گزشتہ قوموں کے ہمیں جو سنائے جا رہے ہیں ان کے قصے، تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام دوستوں تک جو اس دنیا کے اندر دوست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو جو یوٹیوب کی چینل ہے اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آمین ثم آمین۔